السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور ساتھی ناظرین، اس ہفتے کے فکر نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ سال یعنی 2023 میں ایک سردار جی جس کا نام ہردیپ سنگھ نجر تھا، اس کا قتل ہو جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ 2023 میں ایک سردار جی جس پر الزام تھا کہ وہ خالصتان کا سپورٹر ہے، اسے کینیڈا کے ایک پارکنگ لاٹ میں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی اسی طرح سیم کیس میں اسی قسم کی ایک نوعیت میں بابا صدیقی کو بھی اس سال بمبئی میں ان کے بیٹے کے آفس کے باہر لوگوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ بابا صدیقی بمبئی میں تھے اور یہ ہردیپ سنگھ نجر جو جسے شہید کر دیا گیا تھا کینیڈا میں، وہ پارکنگ لاٹ میں کینیڈا میں تھا اور کینیڈین شہری تھا۔ چائنا سے 4 سالوں سے خاموش دشمنی چل رہی تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا کہ کینیڈا سے بھی ہندوستان کے تعلقات آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کینیڈا نے ہندوستان کی طرف ایک بار اشارہ کیا تھا، لیکن اس پر ہندوستان نے نفی کرتے ہوئے اس بات کو ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن اب اگر تازہ صورتحال دیکھیں گے تو کینیڈا کے کچھ حکام نے بارہا کہا ہے کہ ہم نے ہندوستان کو ثبوت دے دیا ہے یا ثبوت کا تبادلہ ہندوستان کے ساتھ کر دیا ہے، جبکہ ہندوستان یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہمارے کو ابھی تک کوئی بھی معلومات وصول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کینیڈا ہر وقت یہی کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے خفیہ اداروں نے یہی ان کے کینیڈین شہری کا قتل کیا ہے، اگرچہ کہ وہ سردار جی ہو یا پنجابی ہی کیوں نہ ہو، لیکن کینیڈین سٹیزن شپ رہتی ہونے کی وجہ سے وہ کینیڈین شہری کے نام پہ ہے۔ لیکن اب یہ بات کینیڈا کے وزیر خارجہ نے اس 2 دن پہلے انہوں نے کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ نے کہا، ڈیوڈ موریسن نے کہا ہے، اپنے پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ انہوں نے ہی امریکہ کے جو اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، ان کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر کی بات ہو یا پھر امریکہ میں پنون کی بات ہو، یہ 2 لوگوں کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا یا ایک کی جان چلی جانا اور دوسرے پر حملہ کرنے کی جو سازش رچی گئی تھی، اس میں راست طور پر ہندوستان کے وزیر داخلہ یعنی امت شاہ کا نام انہوں نے ہی امریکہ کے اخبار واشنگٹن پوسٹ کو بتایا تھا، جس میں نیوز آئی تھی کہ امت شاہ کے حکم پر مخالف بی جے پی طاقتوں کو ہندوستان کے باہر ختم کیا جا رہا ہے۔ یا اگر میں برطانیہ کے اخبار کو کوٹ کروں تو برطانیہ کے اخبار دا انڈیپینڈنٹ نے کہا ہے کہ اگرچہ کہ ایسے حرکتوں سے ہندوستان کے بیرونی ملک سے تعلقات یا بین الاقوامی تعلقات میں ہندوستان کو فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ہندوستان کے اندرونی جو قتل ہو رہے ہیں اس پر بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات انڈیپینڈنٹ جو کہ برطانیہ سے نکلنے والا اخبار ہے اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو اب کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ کی یہ بات کہنا کہ کیا امت شاہ کا اس واقعے میں ان کا رول ہے، بلکہ کینیڈا کے جو وزیر اعظم کی سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نٹالی ڈروئن جن کا نام ہے، یا اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو وزیر اعظم کے یہاں پہ جو انٹرنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کے ہم اثر جو ہے کینیڈا کی نٹالی ڈروئن، انہوں نے کہا ہے کہ اجیت ڈوول نے سنگاپور میں ایک میٹنگ کی تھی جس میں لارنس بشنوئی کو یہ ذمہ داری دی تھی، یا لارنس بشنوئی کی جو سرپرستی وزیر داخلہ ہندوستان کے کی وجہ کی ہے، اس کے وجہ سے ہی یہ نجر کا قتل ہوا تھا۔ اب لارنس بشنوئی کا نام یہ بھی آ رہا ہے کہ لارنس بشنوئی کے 700 قاتل جو ہیں وہ ہندوستان میں گھوم رہے ہیں اور ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ بابا صدیقی کے معاملے میں بھی لارنس بشنوئی کا نام آیا تھا۔ یہی کہا گیا تھا کہ لارنس بشنوئی نے بابا صدیقی کو اس لیے مارا کیونکہ وہ سلمان خان سے کافی قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ سلمان خان اور لارنس بشنوئی کی دشمنی یہ ہے کہ وہ ہرن کے شکار کے معاملے میں لارنس بشنوئی اسی لیے سلمان خان کے خلاف ہیں۔ بہرحال ان سب چیزوں میں ایک اور چیز یہ بات آئی، اس ہفتے ہندوستان بھر میں دیوالی جو کہ روشنیوں کا تہوار کہا جاتا ہے وہ دھوم دھام سے منایا گیا، اور یہ چیز ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا جانا تھا، ہر سال منائی جاتی ہے گزشتہ کئی سالوں سے۔ کینیڈا میں بھی یہ روشنیوں کا تہوار یعنی دیوالی منائی جاتی ہے، لیکن اس بار یہ کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے تقاریب میں شرکت کرنے سے انہوں نے اپنی میٹنگ کینسل کر دی۔
یہ بات ضرور ہے کہ کینیڈا میں تقریباً 8.5 لاکھ ہندوستانی کینیڈا میں رہتے ہیں، اور کینیڈا اب فی الوقت الیکشن موڈ میں ہے۔ ٹروڈو کو جیتنے کے لیے فی الوقت وہ پیچھے چل رہے ہیں، یہ بات آ رہی ہے، تو ٹروڈو ہر ایک کے اوپر نظر رکھیں، ہر ایک ووٹ کے اوپر نظر رکھیں۔ 8.5 لاکھ ہندوستانی انڈین کینیڈین جو ہیں ان کے اوپر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے۔ 2% پنجابی ووٹ بھی ہیں وہاں پر، جس کے اوپر ٹروڈو کی بھی نظر ہے۔ شاید اسی لیے وہاں پہ ٹروڈو نے سکھوں کے اوپر ہونے والے حملوں کو وہاں پہ سیاسی اعتبار سے یہ بات کو اچھالی ہے، لیکن جب یہ بات آئی تھی ٹروڈو کے منہ سے کہ ہندوستان کے خفیہ ادارے نجر کے قتل میں اور پنون کے قتل کی سازش میں ملوث ہیں، تو اس وقت ہندوستان نے کافی اعتراض جتایا تھا۔ لیکن جب یہ بات آئی کہ کینیڈا نہیں، صرف یہ P5 مطلب کینیڈا، امریکہ کے علاوہ برطانیہ اور یہ جو بڑے ممالک کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں یہ بات آئی کہ اس میں ہندوستان کا رول رہا ہے، یا ہندوستان کے خفیہ ایجنسی کا رول رہا ہے۔ اور اس بار اب کے جو وزیر داخلہ امت شاہ کا نام آ رہا ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کس طریقے کے اب جو نام اتنے ذمہ دار ایک شخص کا نام آ رہا ہے، تو ہندوستان کی حکومت ہو یا پھر کینیڈا اس میں کیسی پیش رفت کرتا ہے اور کیسا شکنجے میں لیتا ہے، یہ بات آگے چل کے گلے کی ہڈی کے مترادف ہو سکتی ہے۔ امت شاہ کو نکالنا، امت شاہ جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امت شاہ اور نریندر مودی دونوں ہم پیالہ دوستی کے علمبردار ہیں دونوں، تو اب اس میں اگر امت شاہ کا نام آتا ہے تو پھر وہ ہندوستان کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی دوستی کو بچانے کے لیے کیا ہندوستان کو داؤ پر لگائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا وقت پر ہی جواب ملے گا۔ لیکن چین سے دوستی آج ہو رہی ہے، لیکن کینیڈا سے دوستی ختم بھی ہو رہی ہے، یا کینیڈا کی سے دشمنی بڑھ رہی ہے۔ اب ان دونوں کے اوپر جو راز کے پردے ہیں، اس میں کس طریقے سے ہم جائیں گے؟ اگرچہ کہ دیوالی کا موقع تھا، دیوالی کے موقع پر دیپ سانگ اور ڈیم چوک سے دونوں فوجوں نے تخلیہ کر کے پیچھے ہٹنے کی بات کو مانا ہے، اور یہ بھی بات آئی ہے اخباروں میں کہ دونوں کے فوجوں نے اپنے بیچ میں مٹھائی بھی تقسیم کی ہے۔ بہرحال یہ سب چائنا میں اگر یہ ہو رہا ہے، لیکن کینیڈا میں جس طریقے سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور ویسے دیکھا گیا تو امریکہ میں بھی الیکشن چل رہا ہے، امریکہ میں بھی جو حالات چلتے جا رہے ہیں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے بیچ میں جو مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ کس سمت میں امریکہ جاتا ہے۔ جو مارکیٹ میں جو مندی آئی ہے، جو سستی آئی ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے الیکشن ختم ہونے تک یہ مندی چلتے رہے گی۔ لیکن بے روزگاری کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ لوگ جو بے روزگار ہندوستان میں ہیں، ان کی بے چینی بھی کافی حد تک بڑھتے جا رہی ہے۔ اگرچہ کہ یہ فگر ضرور آئے ہیں اس ہفتے کہ 143 ملین میں، یعنی 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں کو ہندوستان کی حکومت نے 2002 سے 2012 تک نوکری دی تھی، لیکن اس میں جو سستی آئی ہے 2014 سے 2024 کے بیچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھتے ہوئے ملک کے اندرونی حالات کے لیے بھی کافی فکر مند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ہند ملک کو کس سمت میں لے کے جاتی ہے۔ بہرحال ایسے 2 خبریں تھے جو اس ہفتے یہاں ضرور یقیناً بین الاقوامی باتوں پہ زیادہ چرچا زیادہ ہوا ہے اس پروگرام میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہندوستان کے ذمہ دار وزیر کا نام آنا، اور کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ کے نام سے ہو، یا کینیڈا کے حکام کے نام سے ہو، یا کینیڈا کے وزیر اعظم کے نام سے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے کیا ہندوستان کی حکومت یہاں اندرونی اپنی خلفشار کو کم کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے حالات پہ نظر رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے کے جو حالات ڈیولپمنٹ آنے والے ہیں اس پہ نظر رکھی جانا ضروری ہے۔ تلنگانہ کی بات کریں گے تو تلنگانہ میں گاندھی بھون میں جو کہ کانگریس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں صدر پردیش کانگریس بی مہیش کمار گوڑ نے ایک میٹنگ منعقد کی تھی، جس میں تلنگانہ میں جو سروے ہونے والا ہے اس کے اوپر بات کی گئی۔ جناب ریونت ریڈی صاحب بھی اس میں شرکت کیے ہیں، کافی کوئی کابینہ کے ان کے رفقا بھی اس میں شرکت کیے تھے، لیکن بات اس میں یہ آئی کہ اب جو سروے ہونے والا ہے، جس میں ایس سی ایس ٹی بی سی بلکہ بی سی طبقات کا سروے ہونے جا رہا ہے، جس میں 52 کوشچنز
شامل ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ضرور کہہ دوں گا کہ جو لوگ بھی آپ کے گھر پہ آئیں اس میں آپ اپنا نام اس سروے میں حصہ لیجئے۔ اس سروے میں حصہ لینے کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ اپنا نام بی سی ای کیٹیگری میں، اور جو لوگ بی سی بی کیٹیگری میں ہیں وہ اپنا نام کیسا بھی بی سی ای کیٹیگری کے جو لوگ ہیں بی سی کیٹیگری میں ہی ہونے والا ہے۔ مائنورٹیز کا الگ سروے نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ادر کاسٹ میں مائنورٹیز، جین سب پورے ادر کاسٹ میں آ گئے ہیں۔ جہاں تک میں ایک بات کہوں گا کہ اتنا زیادہ ہو سکتا اپنے ناموں کا اندراج آپ بی سی کیٹیگری میں کرائیے، تاکہ جو بی سی سینسس ہونے والے ہیں اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ راہل گاندھی نے جو بات کہی ہے کہ جس کی جتنی حصہ داری اس کی اتنی بھاگیہ داری۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ اپنا نام اندراج کراتے ہیں تو ہی آپ کی گنتی میں اضافہ ہوگا۔ جب گنتی میں اضافہ ہوگا آپ کی طاقت میں، عددی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور جب عددی طاقت میں اضافہ ہوگا تو ہمیں بھی ہر اعتبار سے اس میں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات الگ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور طبقے میں ہم اس میں نام کیوں لکھائیں، لیکن سوائے 2-3 طبقات کے بلکہ وہ لوگوں کو بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے نام میں آگے پیچھے کچھ زیادہ نہیں ہے، یا تو سید، خان اور مرزا کو چھوڑ کے میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب طبقات بی سی ای کیٹیگری میں اپنا نام شامل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن بی سی ای کیٹیگری میں اگر ہم ہمارا نام شامل کرتے ہیں تو تعداد میں اضافہ ہوگا۔ جب تعداد میں اضافہ ہوگا تو اسی طریقے سے ہمیں بھی فوائد میں اضافہ، حصہ داری مل سکتی ہے۔ بہرحال رہی بات تلنگانہ کی، تو آپ اب گہری نظر رکھیے کہ سروے کے لوگ آنے والے ہیں، اور سروے کے لوگ جب آئیں گے تو آپ اپنا نام، ہر فرد کا نام اس میں لکھائیں اور بی سی ای کیٹیگری میں لکھاتے چلے جائیے تاکہ تعداد بھی ہماری بڑھ سکے۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔